بڑے نور پر ہمارے بہت اہم علماء کرام جلوہ افروز ہیں، اور ان میں وہ شخصیت ہے جسے خواجہ علم و فن حضرت خواجہ مظفر حسین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ آج کی یہ ویڈیو خصوصی طور پر فرمائشی ویڈیو ہے۔ ہمارے ایک سبسکرائبر جن کا نام محمد امان ہے، انہوں نے خواہش ظاہر کی تھی کہ ہم خواجہ علم و فن حضرت علامہ خواجہ مظفر حسین علیہ الرحمہ کی بایوگرافی پیش کریں، تو آج اسی حکم پر عمل کرتے ہوئے ویڈیو پیش کی جا رہی ہے۔ آپ سے بھی درخواست ہے، اگر آپ کسی اور بزرگ کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور کہیں، انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ ان کی سیرت و سوانح آپ کے سامنے پیش کی جا سکے۔ خواجہ علم و فن، امام علم و فن حضرت خواجہ مظفر حسین رضی اللہ عنہ بہاری کا ذکر خیر ہم آپ کے سامنے کر رہے ہیں۔ امام علم و فن حضرت علامہ خواجہ مظفر حسین رضوی کی ولادت باسعادت موضع سنگیا ضلع پورنیہ بہار کے ایک معروف علمی گھرانے میں 1358 ہجری مطابق 1934 کو ہوئی۔ آپ کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہی ہوئی۔ درس نظامی کی تعلیم کا آغاز مدرسہ اساقط رحمت محمدیہ اسٹیٹ پورنیہ سے اپنی والد گرامی حضرت خواجہ محمد زین الدین رضوی کے زیر نگرانی کیا۔ یہاں آپ نے ابتدا تا شرح جامی کی تعلیم مکمل کی۔ 1950 میں مدرسہ بحرالعلوم کٹیہار میں داخلہ لیا اور یہیں سے 1955 تک ملک العلماء حضرت مولانا محمد ظفر الدین بہاری سے منتہا کتابوں کی تعلیم حاصل کی۔ پھر انہی کی اجازت سے دارالعلوم ازہر اسلام بریلی میں داخل ہوئے اور 1377 ہجری مطابق 1956 عیسوی میں دستار فضیلت و سند علم سے نوازے گئے۔ اس موقع سے مفتی اعظم ہند علامہ مصطفیٰ رضا خان قادری علیہ الرحمہ نے آپ کو سند تکمیل لمن اکمل التحصیل کے نام سے خصوصی سند بھی عطا فرمائی، جس پر 7 شعبان 1377 کی تاریخ درج ہے۔ سند خصوصی کے ساتھ مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نے آپ کو خیر الاذکیاء کے لقب سے بھی سرفراز فرمایا۔ آپ نے جن اساتذہ وقت و اساتین علم سے تحصیل علوم و فنون کیا، ان میں سے چند اسماء گرامی کے نام یہ ہیں: خواجہ علم و فن کے والد گرامی مولانا خواجہ زین الدین رضوی، بانی مدرسہ حمایت الاسلام سنگیا بائیسی پورنیہ و سابق صدر المدرسین مدرسہ اساقط رحمت محمدیہ اسٹیٹ پورنیہ، ملک العلماء مولانا ظفر الدین بہاری، مولانا محمد سلیم بہگل پوری، مولانا محمد یوسف قادری عظیم آبادی، مولانا غلام جیلانی اعظمی، ان سے آپ نے مقامات حریری کا ایک سبق پڑھا۔ مولانا ثناء اللہ محدث مئوی، ان سے آپ نے 2-3 ماہ صحیح بخاری کے اسباق پڑھے۔ مولانا معین الدین اعظمی، ان سے آپ نے رسالہ میر زاہد اور مسلم الثبوت کے چند اسباق پڑھے۔ مفتی محمد شریف الحق امجدی شارح بخاری، ان سے آپ نے ملا حسن کا ایک سبق پڑھا۔ مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان قادری علیہ رحمۃ رضوان سے آپ نے اجازت فقہ و حدیث کی خصوصی سند پائی۔ 1377 ہجری مطابق 1958 عیسوی میں فراغت کے بعد آپ کا عقد مستون خاندان ہی کے ایک معزز فرد الحاظ سراج الدین صاحب کی دختر نیک اختر سے ہوا، جن سے 4 صاحبزادے پیدا ہوئے۔ پہلے 3 صاحبزادے بچپن ہی میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ایک صاحبزادہ خواجہ تحمید عالم کا 36 سال کی عمر میں آپ کی حیات ہی میں انتقال ہوا، جن سے 2 صاحبزادیاں ترانہ سہانہ اور ایک صاحبزادہ خواجہ وقار احمد رومی باحیات ہیں۔ شعبان المعظم 1377 ہجری میں فراغت کے بعد استاذ گرامی مولانا ثناء اللہ محدث مئوی کی طلب پر بعد رمضان دارالعلوم ازہر اسلام بریلی شریف پہنچے، جہاں 1381 ہجری تک درس و تدریس کے فرائض پر حسن و خوبی انجام دیتے رہے۔ اس کے بعد آپ نے ملک کے اطراف و جوانب میں معیاری درسگاہوں کو زینت بخشی اور اپنی خداداد علمی و تفہیمی صلاحیت اور تدریسی مہارت سے تلامیذہ کی ایسی باوقار جماعت یادگار چھوڑی، جن کی علمی و فنی صلاحیت کا زمانہ معترف ہے۔ آپ نے اپنی تدریسی زندگی شوال 1377 ہجری تا 12 ذی الحجہ 1434 ہجری تک جن اداروں کو شرف تدریس بخشا، وہ متعدد تدریس کچھ یوں ہے: دارالعلوم ازہر اسلام بریلی شریف میں آپ نے 5 سال تک 1377 سے 1387 ہجری تک تعلیم دی۔ دارالعلوم مصطفیہ درگاہ شریف چمنی بازار بہار پورنیہ میں
آپ نے 3 سال تک 1381 ہجری سے 1384 ہجری تک درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا۔ دارالعلوم مظہر اسلام و منزل اسلام بریلی شریف میں 1384 ہجری سے 1377 ہجری تک 3 سال آپ نے طالبان علوم نبوت کے سینوں کو علم و نور سے منور فرمایا۔ جامعہ عربیہ سلطانپور، دارالعلوم فیضیہ نظامیہ بھاگلپور، جامعہ اشرف کچوچا شریف یو پی، دارالعلوم فیض الرسول براؤں بستی یو پی، دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، مدرسہ قادریہ مولوی محلہ بدایوں، دارالعلوم نور الحق چرا محمد پور فیض آباد وغیرہ میں آپ نے درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا۔ آپ کے تلامذہ میں چند معروف شخصیات جو علمی و تحقیقی دنیا میں اپنا منفرد مقام اور شناخت رکھتے ہیں وہ یہ ہیں: مفتی عبید الرحمن رشیدی، حضرت مناظر اسلام مفتی مطیع الرحمن مستر پورنوی، مفتی عبدالحکیم نوری، مولانا سلطان رضا، مولانا رحمت حسین کلیمی پورنوی، مفتی ایوب مظہر نعیمی، غازی ملت سید محمد ہاشمی میاں کچوچوی، مولانا سید انور چشتی پھوپن شریف، مفتی شبیر احمد پورنوی اور شہید بغداد مولانا اسید الحق قادری بدایونی، مولانا قاضی شہید عالم پورنوی اور مولانا خوشتر نورانی دہلی وغیرہ جیسے لوگ آپ سے استفادہ کرتے رہے۔ امام علم و فن، تحریر و قلم کے بھی بادشاہ تھے۔ بے شمار مصروفیات کے باوجود آپ نے علمی و فنی موضوعات پر بکثرت قلم اٹھایا۔ ہند و بیرون ہند کے معتبر علمی و تحقیقی رسائل و جرائد میں آپ کے درجنوں مقالات و مضامین شائع ہوئے اور اہل علم سے خراج تحسین وصول کرتے رہے۔ آپ کے مقالات آپ کی علمی و تحقیقی بصیرت کا آئینہ دار ہیں۔ آپ کے تقریباً 57 مقالات و مضامین کا ایک مجموعہ تحقیقات امام علم و فن کے نام سے 474 صفحات پر مشتمل امام احمد رضا کینوی بریلی شریف کے زیر اہتمام شائع ہو چکا ہے۔ ان کے علاوہ بھی بہت سے مقالات و مضامین ہیں جن کی تلاش و جستجو اور اس کی ترتیب و اشاعت کا کام تلامذہ امام علم و فن پر قرض ہے۔ آپ کے مقالات و مضامین کے مطالعے کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی بیشتر تحریریں مستقل کتاب کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اس طرح اگر آپ کے مقالات کو کتابی شکل دی جائے تو آپ درجنوں کتابوں کے مصنف قرار پائیں گے۔ البتہ آپ کی مستقل تصانیف کے ضمن میں ٹی وی اور ویڈیو کی تحقیق آپ کی شاہکار تصنیفی یادگار ہے۔ امام علم و فن قیام بریلی کے دوران حضرت مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کے دست حق پرست پر بیعت سے مشرف ہوئے۔ اس اعتبار سے آپ کا سلسلہ بیعت ایک واسطے سے حضرت سیدنا شاہ ابوالحسین احمد نوری میاں مار روی سے ملتا ہے۔ امامی علم و فن کو متعدد خانقاہوں سے خلافت و اجازت حاصل تھی جن میں حضور مفتی اعظم ہند اور حضور امین ملت سید امین میاں برکاتی مار روی قابل ذکر ہیں۔ ملک العلماء مولانا سید ظفر الدین بہاری کے مایہ ناز شاگرد، مفتی اعظم ہند کے مرید و خلیفہ، ہزاروں علماء و فضلاء کے استاذ و مربی، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے نایاب اور نادر علوم و فنون کے وارث و ماہر اور میدان تحقیق اور تدریس کے ایسے شہسوار علامہ خواجہ مظفر حسین علیہ رحمہ ہیں جس کے دریائے علم و فن سے ایک زمانے نے استفادہ کیا اور آج تک کر رہا ہے۔ امام علم و فن کی تدریسی خدمات کا دائرہ نصف صدی پر محیط ہے۔ مدرسہ مظہر الاسلام منظر اسلام، دارالعلوم فیض الرسول، جامعہ اشرف کچوچا شریف، مدرسہ عالیہ قادریہ، دارالعلوم غریب نواز الہ آباد جیسے اہم اور مرکزی اداروں میں آپ نے مسند درس و تدریس آراستہ کی۔ آپ کے میکدہ علم و حکمت سے سیراب و سرشار ہونے والوں کی تعداد شمار سے باہر ہے جو دنیا کے مختلف ممالک میں دینی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آپ کی درسگاہ کا فیض ایسا وسیع اور جامع ہے کہ آپ کے تلامذہ درس و تدریس، تحقیق و تصنیف، فقہ و افتاء، صحافت و خطابت اور اصلاح و تبلیغ اور تنظیم و تعمیر کے مختلف میدانوں میں سرگرم عمل ہیں۔ امامی علم و فن کا دوسرا امتیاز آپ کے ان علوم و فنون میں مہارت ہے جن میں مہارت و دور کی بات ہے آج کے لوگ اور علماء ان علوم و فنون کے نام سے بھی واقف نہیں ہے۔ ہویت و ہنسا، توقیت و مساحت، جبر و مقالہ، ارثماطیقی، مثلث، کروی و سطحی، زیج و استرلاب، علم الرباع المجیب و علم الابعاد، رمل و تکسیر، عمل بالخطائین، علم مناظر و مرایا وغیرہ یہ علوم و فنون تھے جن کی پرورش و آبیاری امتی مسلمہ نے کی، ان کو منتہائے کمال تک پہنچا دیا۔ مگر زمانے کی گردش نے ہمیں ان علوم سے دور کر دیا
14ویں صدی ہجری میں حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی نے اپنی خداداد صلاحیتوں سے ان علوم و فنون میں مہارت حاصل کی اور ان علوم و فنون میں رسائل تصنیف فرما کر ان کو نئی زندگی بخش دی۔ آج اعلیٰ حضرت کے علوم و فنون کی وراثت، مہارت اور صیانت کی خوبصورت قبا اور صرف حضرت خواجہ مظفر حسین علیہ الرحمہ کے قد رونا پر درست نظر آتی ہے۔ تصانیف رضا میں وہ دقیق اور مشکل ترین مسائل جن کا حل وقت کی ایک بہت بڑی ضرورت اور رضویات کا ایک اہم گوشہ تھا، خواجہ مظفر حسین علیہ الرحمہ نے ان مسائل کی تحلیل و تفہیم پر قلم اٹھایا اور ان کا حل پیش کر کے رضویات کے باب میں ایک گراں قدر اضافہ کیا۔ یہ ایسا منفرد کارنامہ ہے جس میں خواجہ صاحب کا کوئی مد مقابل اور شریک و ثانی نظر نہیں آتا۔ امام علم فن کو باوجود یہ کہ اہم اور مرکزی خانقاہوں اور مشائخ سے خلافت و اجازت حاصل تھی اور وہ اپنی خداداد، علمیت و صلاحیت اور تقوی شعار زندگی کے پیش نظر اس بات کے حامل بھی تھے کہ وہ سلسلے بیعت و ارشاد قائم فرماتے، لیکن آپ ہمیشہ اس سے دور ہی رہے۔ امام علم فن سراپا علمی شخصیت کا نام ہے۔ انہوں نے اپنے عہد میں علم و فن کی آبیاری کو ترجیح دی۔ علمی بنیاد پر اختلاف رائے ان کے نزدیک پسندیدہ امر تھا، لیکن انہوں نے کبھی بھی اختلاف کو مخالفت کی صورت میں تبدیل نہیں کیا، جیسا کہ عام طور پر آج کل کیا جاتا ہے۔ چنانچہ جب بھی انہیں کسی سے علمی اختلاف ہوا تو اس کا اظہار انہوں نے برملاک کیا۔ موجودہ جماعتی تناظر میں امام علم و فن کے اس علمی رویے سے سبق لینے کی ہمیں سخت ضرورت ہے۔ اگر ہمارے اکابرین جماعت اہل سنت کی شیرازہ بندی اور اتحاد امت کے لیے امام علم و فن کی اس روش سے روشنی حاصل کریں اور اخلاص اور الہیت کے ساتھ اتحاد امت اور شیرازہ بندی کے لیے کمر بستہ ہو جائیں تو آج ہماری جماعت جو لامرکزیت اور بحرانی دور سے گزر رہی ہے اس کا خاتمہ یقیناً ہو سکتا ہے۔ خواجہ علم و فن علامہ مظفر حسین علیہ رحمۃ الرضوان کے ذکر کے لیے چند منٹ کی ویڈیو سے کچھ ہونے والا نہیں، بلکہ آپ کی شخصیت پر بہت سے تحقیقی کام ہو گئے ہیں اور ہو بھی رہے ہیں۔ علم و فن کا یہ درخشاں آفتاب 14 ذی الحجہ 1334 ہجری مطابق 25 اکتوبر 2013 کو غروب ہو گیا۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور خواجہ مظفر حسین علیہ الرحمہ کے ذکر خیر کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، ان کا تعارف پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔